وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کچھ نہیں، نہ کاغذ، نہ کپڑے، نہ جتی، نہ منہ، نہ دل، نہ گردہ، کچھ نہیں تھا. وَإِذْ قَالَ جب کہا تیرے رب نے إِنِّي جَاعِلٌ میں بنانے والا ہوں فِي الْأَرْضِ خلیفہ زمین پر اپنا نائب. تم اللہ کے نائب بن کے آئے ہو. یہ کہا کن کو؟ پہلے آسمان سے لے کے ساتوں آسمان اور اس سے اوپر تک کی مخلوق، اللہ کے فرشتے جہاں جہاں ڈیوٹی لگائی ہوئی. گناہ نہیں، گناہ کا شائبہ نہیں، گناہ کی نیت نہیں، فرشتوں کا گناہ کا ارادہ نہیں، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں معراج کی رات آسمانوں پہ چلا گیا، کوئی آسمان کا 4 انگل کا چپا ایسا نہیں تھا جہاں میں نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی تعریف بیان کرتے نہ دیکھا ہو. جگہ کوئی نہیں تھی. اب اللہ جل شانہ کو عبادت کی، ریاضت کی، رکوع کی، سجدے کی ضرورت ہوتی تو مالک کائنات نے فرشتوں کے سامنے کیوں کہا جن کا ہر وقت یہی کام تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہ کہنے لگے الہ العالمین ہمارے سے بڑا بھی کوئی ہوگا؟ اگر ہمارے مد مقابل ہے ہماری برابری کرنے والا یا ہمارے سے اونچا الہ العالمین وہ دکھا. اللہ نے اس کو آگے کیا، انسان کو اس کا اندر بار دکھایا. قالوا کہا اتجعل فیہا یہ بنائے گا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جو یوں کہے گا کہ جیلنا بھی انسان نہ لی بنیا ہے، جو یوں کہتا ہے شیران دے پتر جیلنا جاندے نے، گدڑاں دے پتر جیلنا چ نہیں جاندے. اللہ اکبر. جو ایک روٹی کے لیے، ایک لقمے کے لیے، اپنی پسند کی خوشی کے لیے، اپنی پسند کی خاطر لوگوں کے سینوں کو چھلنی کرے گا. یہ باپ بیمار ہوگا گوٹھے لگوا لے گا، بہنوں کو رلا رلا کے عدالتوں کے کٹہرے میں بلائے گا، بہنوں کے لیے دروازے بند کر دے گا. من یفسد فیہا ویسفک الدماء. الہ العالمین اسے پیدا کرے گا جو تیری زمین پہ فساد کریں گے اور تیری زمین پہ خون بہائیں گے. ونحن الہ العالمین کیا ہمارے میں کمی ہے؟ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. الہ العالمین دیکھ لے، ایک دن کا لمحہ یا رات کے اندھیرے کا ایک ذرہ بھی ہم تیری عبادت کے بغیر نہیں گزارتے. مالک کائنات نے تیری میری وکالت اس وقت کی جب آپ نے میں نے سجدہ نہیں کیا، رکوع نہ کیا، قرآن پاک کی تلاوت نہ کی، سبحان اللہ نہ کہا. مالک کائنات نے سارے فرشتوں کو خطاب فرمایا قال انی عالم ما لا تعلمون. آج نہیں کل بتاؤں گا، چپ کر جو تم ان کے بارے میں نہیں جانتے میں جانتا ہوں، ان کے بارے میں تمہیں کل بتاؤں گا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، مالک کائنات نے کیا بتانا تھا اور کیا فرشتوں نے پوچھنا تھا یہ تو اللہ ہی جانے. اور سادہ سی سمپل سی بات میں تمہیں بتا دوں میرے محترم دوستوں بزرگوں، ان مسجدوں کے اندر جہاں سے اذانوں کی آواز آتی ہے اور تم دوڑ دوڑ کے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، اس وقت میرے عزیزوں کبھی اس مسجد کے اسپیکر سے اعلان ہوتا ہے حضرات ایک ضرور اعلان سنو، فلاں فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بیوی کا، فلاں کے بچے کا انتقال ہو گیا، جنازہ اتنے بجے اٹھے گا. محترم دوستوں بزرگوں، اپنے آگے پڑھائے آگے، منڈی ڈھابا سنگھ والے آگے، صفدر باز والے آگے، میرے عزیزوں دائیں بائیں کے حفظ آباد سے لوگ آ گئے، کالے کی منڈی سے، فیصل آباد سے، نوشہرے سے لوگ آ گئے، دور دراز سے لوگ آئے، کوئی گھڑیوں کی طرف، کوئی گاڑیوں کی طرف، کوئی ٹیلی فونوں کی طرف نظر تھی، سارے کے سارے لوگ آ گئے. ہزاروں کا مجمع قبرستان جنازہ پڑھنے کے لیے چلا گیا. جنازگاہ کے دروازے پر ایک امرودوں کا ٹھیلا لگانے والا، چھلی لگانے والا کھڑا تھا. اس نے دیکھا لوگ، ایک بندہ گزرتا ہوا کہہ گیا تو بھی پڑھ لے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اپنے سر سے اس نے چادر اتاری، رومال اتارا اور یوں کر کے فروٹ کی ٹھیلے پر ڈال کے چلا گیا. مسجد کی پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا اور ایک نظر اپنی ریڑھی کی طرف ہے، ایک طرف جنازے کی طرف ہے. ولی صاحب نے کہا اللہ اکبر، نیت کر کے اللہ اکبر کہہ دیا، سبحانک اللہم پڑھا، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا، تیسری مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہا. یہ فروٹ والا جو مرا، اس کا رشتہ دار نہیں مرا تھا، اس کا جاننے والا نہیں مرا تھا، اس کا کوئی نہیں مرا تھا. اس نے کہا اللہم اغفر لحینا ومیتنا. مالک کائنات نے فرشتوں سے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون.
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دیکھو یہ بندہ جانتا بھی نہیں، ایک اپنے محلے دار کا، اپنے خریدار کا، اپنے گاہک کا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا، چاہیے تو یہ تھا اس کی مغفرت مانگتا، لیکن اس نے میری شان میں میری رحمتوں کو دیکھ کر اپنی زبان کی گرا تالوں کو کھول دیا۔ اس نے صرف اس بندے کی مغفرت نہیں مانگی، سارے جہان کی مغفرت مانگ لی۔ اس نے اپنے لیے نہیں، اب سارے قبرستان، ساری دنیا کے اندر جتنے بندے مندیاں دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت کے لیے اعلان کر دیا، درخواست کر دیا، کہہ رہا اللہم اغفر لحینا و میتنا، الہ العالمین تیرے دربار میں سفارش ہو رہی، اللہ زندوں کی مغفرت فرما، مغفرت اور مردوں کی مغفرت فرما۔ یہ وہی ہے جو صبح صبح دروازے تے گیا سی، اپنے پرا دے کول کون ہے؟ عبد المجید آیا ہے، کہنے لگا اندر لنگا، خیر ہے صبح صبح چاہ پی لے، روٹی کھا لے، کہنا منڈی والوں کو 5000 روپے دینا ہے، سودا بکے گا شام کو انشاءاللہ پکڑاتا جاؤں گا۔ بھائی نے انکار کر دیا، بیوی کہنے لگی ہاں میرے کو منگدا پیا، میرے کو رکھا کے بھول گیا، بھائی نے انکار کر دیا۔ 80 ہزار روپے لینے والے تنخواہ بیٹے نے انکار کر دیا۔ اس کے سگے باپ ہونے کی کسی نے لاج نہ رکھی، اگر بندہ ہونے کی میں لاج نہ رکھوں تو بندوں اور بندوں کے خدا میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس نے کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا، جاؤ جاؤ اس ٹھیلے والے سے، جاؤ اس ریڑے والے سے کہہ دو تو نے اللہ کی رحمتوں کو سامنے رکھ کر اتنا بڑا بول بولا، تو نے اس کی رحمتوں کا اندازہ لگایا، اگر میں اس کے لیے نہیں سارے جہان کے لیے مانگو معاف فرما دے گا۔ اے بندے تیرا بول مجھے اتنا پسند آیا، میں نے تیرے کہنے کے اوپر تجھے بھی معاف فرما دیا، ان سب کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ بول تھا بندے کا۔ یاد رکھنا میرے محترم دوستو بزرگوں، جب یہ گندگی کی بو آئے گی، جھوٹ کی بو آئے گی، بددیانتی کی بو آئے گی، زبان سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی بو آئے گی، رب اکبر کی قسم اس وقت تیری میری زبان پہ اللہ کا نام نہیں آئے گا۔ نماز پڑھو گے اپنی جگہ، نہیں پڑھتے اپنی جگہ، روزے رکھے اپنی جگہ، نہیں رکھو گے، جزا سزا کا معاملہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہر بندے نے اپنے کیے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن میری بد نصیبی، میں کیوں نہ روؤں، میں آپ حضرات سے درخواست کیوں نہ کروں، میں اپنے درمند لہجے میں دردمندانہ لہجے میں تمہارے سے کیوں مخاطب ہو کے نہ کہوں؟ اللہ نہ کرے میرے سامنے کوئی ایسا نہ بیٹھا ہو، نہ اسٹیج پر، نہ سامنے، نہ پردے میں میری ماں بہن بیٹی میں کوئی ایسی بیٹھی ہو، لیکن کوئی نہ کوئی کتنا بدبخت ہوگا اللہ اکبر جس نے پورا ہفتہ گزر گیا اپنی زبان سے اللہ کا نام ہی نہیں لیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ آپ کے احسانوں سے کون منہ موڑ سکتا ہے؟ میرے عزیزو مہینہ گزر جاتا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہی نہیں پڑھتا ہے۔ غلام ہے، کون سی غلامی؟ صبح تم حمام پہ جاؤ گے، سلون کے اڈوں پہ جاؤ گے، بالوں کی کٹنگ کرانے جاؤ گے، جس نبی کی ذات کو، بات کو، ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہو، چراغ کرتے ہو، سٹیجوں پر آتے ہو، میرے عزیزوں ٹرالیوں پر جلوس نکالتے ہو، نکالنا چاہیے، میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن بتاؤ تو صحیح تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت سیرت کا بھی پتہ کوئی نہیں؟ بابو جی بچہ انگریزی پڑھے، نہیں پڑھنی آتی کسی سے سیکھ لیتا ہے، عربی نہیں پڑھنی آتی کسی سے سیکھ لیتا ہے۔ اللہ کی قسم ساری ماں باپ سے، پلاؤں سے، بیوی بچوں سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا اللہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا، اگر تو حضور کی شفاعت کو، اگر حضور کی شفاعت چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پیو، اگر چاہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پیچھے جنت میں چلا جاؤں، تو پھر میرے عزیزوں نہ چاہتے ہوئے حضور کی زندگی پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو خود مختار تھا، جب تم نے کلمہ پڑھا، میں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت کے بعد میرا تیرا اختیار ختم ہو گیا، میری مرضی میرا جسم ختم ہو گیا۔ اس کلمہ پڑھنے کے بعد تیرے میرے وجود پر، کردار پر اللہ کا اختیار ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اتنا تجھے مجھے پابند ہونا چاہیے، ایک سانس بھی تجھے مجھے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لینا چاہیے۔ کبھی آپ نے پوچھا اپنے مسجد کے علماء کرام سے؟ نہیں تو جا کے صبح پوچھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کٹنگ کیسی تھی؟ صحابہ تو ہر ادا پر قربان تھے،
مدینے کی نسبت سے میرے عزیز ہو تجھے لال رومال تو سمجھ میں آیا، کالا ابایا تو سمجھ میں آیا، چٹا چوگا تو سمجھ میں آیا، جس ڈاچی پہ بیٹھ کے حضور مدینے میں آئے وہ ڈاچی سمجھ تو آ گئی، ڈاچی کی چال تو سمجھ آ گئی، طلع البدر علینا کا میرے عزیز و ترانہ سمجھ آیا۔ آئے 63 سال تک 23 سال رات دن امت کے غم میں روکے گیا وہ نبی سمجھ میں کوئی نہیں آیا ہے۔ کوئی تیری میری ٹھیکے داری تھی، جس نے کہا کچھ نے کہہ دیا جی نور ہیں، کس نے کہا نہیں یہ نہیں بشر ہیں، کس نے کہہ دیا ساڈے ورگے نہیں، کس نے کہہ دیا ساڈے ورگے نہیں، کس نے کہہ دیا اللہ کے نور کا حصہ ہے، کس نے کہا اللہ کے نور کا حصہ نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے میرے پیارو، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ذات پہ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے؟ میرے اللہ تو گوار ہے، گنبد خضرا کے مکی کو یہ پیغام پہنچا دے، تیرا ایک امتی میرے بندوں سے، اللہ تیرے بندوں سے مخاطب ہو کے صحیح بتا رہے، اللہ کے واسطے تمہارے آگے ہاتھ جوڑوں، اگر آپ چاہتے ہو وہ کونے میں جوتے پڑے، میں ویل چیئر پہ نہیں گھٹنوں کے بل سرک سرک کر میں اپنی اس پگڑی سے تمہارے جوتے صاف کروں، اللہ کے واسطے لڑائیوں کو ختم کر دو، جھگڑوں کو ختم کر دو۔ اگر میرا عزیزو نفرتوں کی آگ بڑھتی گئی، چلو ابھی اپنے گھر چلے جانا، جاؤ اپنی بیوی سے غسل کے فرض پوچھو۔ جس عورت کو بیاہ کر اپنے گھر میں 20 لاکھ روپے خرچہ کر کے لائے، کبھی اس عورت سے آپ نے کلمہ سنا؟ جو نماز مجھے ہی پڑھنی نہیں آتی میری بیوی کو کیسے پڑھنی آئے گی؟ برتن دھونے اس کے ذمے، کپڑے دھونے اس کے ذمے، جانوروں کو نلا کے لا تیرے ذمے، دودھ لے کے آ تیرے ذمے، شہروں کپڑے لے کے آ تیرے ذمے، بچوں کا یونیفارم جوتیاں لے کے آ تیرے ذمے، جاؤ سکول دے ماسٹر کو گل کر کے آ تیرے ذمے، محلے دی سبزیاں کٹھی کر کے لا تیرے ذمے۔ اس کے ذمے یہ کام تھے، اس کے ذمے تو کام تھا 5 وقت کی نماز پڑھیو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریو، اپنے خامد کی عزت کریو، راتوں کو رو رو کے اللہ کو دکھائیو، آمنہ کا لال ضمانت دے رہے قیامت کے دن مسکرا مسکرا کے جنت میں چلی جائیو۔ عبداللہ بن سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا صحابی ہے، تورات انجیل کا جاننے والا ہے، آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے۔ یہ مسجد نبوی میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے عجیب بات فرمائی، فرمایا لوگو سلام کو عام کر دو۔ اجی کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ نہیں، مومن اور کافر میں، یہودی ہندو میں، سکھ میں، عیسائی میں، کرسچن میں، یہودیوں میں، اسلام اور میں تیرے میرے میں سلام کا فرق ہونا چاہیے۔ آمین سلام کی آلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی، اس کی رحمتیں اور برکتیں تیرے پہ ہوں۔ اگر وہ اچھا لگے گا مخلص ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں کہے گا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جو گمان میرے ویرا تو نے میرے لیے رکھا، اللہ کرے وہ تیرے واسطے بھی فیصلہ ہو جائے۔ فرمایا سلام کو عام کرنا تیری میری ذمہ داری، سلام کو عام کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، لڑے ہوں میں صلح کرانا۔ رات کو جب خدا کی مخلوق سو جائے، مصلی پہ خدا کو کھڑے ہو کے رو کے دکھانا، ضمانت دے رہا ہوں بھوکے کو کھانا کھلائے گا، سلام کو عام کرے گا، لڑے ہوں میں صلح کرائے گا، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے خدا کو دکھائے گا، آمنہ کا لال ہاتھ پکڑ کے ساتھ جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ اور لوگوں جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے گا، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے گا، ضامن بن رہا ہوں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ وہ اولاد جس کے ماں باپ مرتے ہوئے اپنے بچوں کی طرف مسکرا کے دے گئے اور اپنے بچوں کو آخری سانس میں پیغام دے گئے، پترا میں تے تو راضی ہو گیا، دیے میں تیرے طرف سے راضی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنا اپنا تلاش کر رہا ہوگا۔ میں میدان محشر میں ماں باپ کے فرما بردار کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا مل گیا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے حوض کوثر پر لاؤں گا اور میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔ پھر جام کوثر پلانے کے بعد میں کملی والا اس کے ماتھے پہ بوسہ دوں گا، ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آؤں گا۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ عورت جو اپنے خامد کی تابعداری میں زندگی گزارے اور اس کا خامد اس سے راضی ہو کہ اللہ کے پاس جائے، جاؤ اس میری بیٹی کو پیغام دے دے جنت الفردوس کا تیرا ضامن آمنہ کا لال بن گیا ہے۔ فرمایا وہ بندہ جو گناہ گار ہو اور گناہ کرنے کے بعد توبہ ایسی کرے اور توبہ پر ایسا پکا رہے جیسے دودھ تھنوں میں جانا مشکل واپس جانا مشکل ہے، ایسے توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف آنا مشکل ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ صفدرباد میں اس میرے امتی کو پیغام دے دو جو پکی توبہ پہ مرا آمنہ کا لال اس کے لیے بھی جنت کا ضامن بن گیا ہے۔ کیوں اللہ کی جنت کو اتنا مشکل کر دیا؟ کیوں نوجوانوں کو تم نے دین سے دور کر دیا؟ کئی مرتبہ محمد عثمان نے کہا مولوی صاحب ویلے پھینک کے، میں نے کہا یار ہمارا مزاج نہیں، کسے پیسہ برا لگتا ہے، یہ بھی تو کس نے عزت کے ساتھ دی، دکھائی میں نے نوٹ ذرا، یہ کوئی کسی کی حرام کی کمائی ہے؟ پتہ نہیں کتنے پسینے کی کتنے دھکوں کی اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اگر یہ میں نے اپنی اولاد کے لیے اپنے بچوں کے لیے استعمال کر لیا، نماز روزے تو اپنی جگہ، حج زکات تو اپنی جگہ، قیامت کے اللہ کہیں گے عبدالحنان پگڑی ٹوپی اور داڑھی رکھ کر کیوں میرے بندے کو دھوکہ دے کے آیا ہے؟ 500 روپے دیے، ذمہ داری تو یہ اگر میں اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تو اس کے لیے ہدایت کی اور ہدایت پر استقامت کی کامیابی کی جنت الفردوس میں جانے کی سے دعا تو دے سکتا ہوں۔ میں وہ پیر کوئی نہیں، پر ہٹ جاؤ، پیر صاحب بیمار نے، پیر صاحب تھک کے پہنے، پیر صاحب نے ہاتھ نہ ملاؤ، دیدار کرو، رب اکبر کی قسم ہے بزرگوں، اگر پیر صاحب کے دیدار ٹھیک ہے، اللہ کے بندے کچھ نیک ہیں، اللہ کے بندے کچھ معذور اور بیمار ہیں، ان کا چہرہ دیکھنا ہی سعادت ہے، ان کا چہرہ دیکھنا برکت ہے، لیکن کوئی بندہ میرے سے ہاتھ ملائے اور میں اس سے ہاتھ ملاؤں اور السلام علیکم ورحمت اللہ اور اس کے اندر کوئی غرض نہ ہو، فرمایا دونوں کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسی نفرتوں کی آگ چلی گئی، گاؤں والے، دیہات والے، گوٹھ والے، چکوں والے، میرے عزیزو اللہ کی قسم سارے دین کی نفرت کی لپیٹ میں آ گئے۔ جس کے ذکر کو اللہ ورفعنا لک ذکرک کہہ کے بلند کر دے، محترم دوستو بزرگوں، اس کی عزت، اس کا شان تیری میری پگڑی کے رنگ کا محتاج کوئی نہیں۔ آئی مائی حلیمہ دروازے پر اور دروازہ بجایا، من دق الباب، آپ کون دروازے پر؟ کانا حلیمہ سعدیہ، بختوں والے قبیلے سے آئی۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے، طائف کے ساتھ بنو سعد کا قبیلہ تھا، 10 مائیں مکے میں آئیں کہ عرب کے بچوں کو اپنے گھر لے کے آئیں، بچہ پیدا ہو، جو دائی حضور کے ویڑے پہ جائے سرکار کی نظر نہ پڑے، سرکار میرے عزیزوں کبھی اسے اپنے قدموں میں نہ لائے۔ کسی دائی کی کیا مجال تھی کہ حضور کو چھوڑ کے چلی جائے؟ رب اکبر کی قسم ہے، دائی کیسے حضور کو چھوڑ کے جاتی؟ اللہ کی قسم، اگر حضور کی اللہ نے ماں کا انتخاب کیا ہے تو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ کا بھی انتخاب اللہ کا ہے۔ کہا مائی حلیمہ سعدیہ نے اندر ٹپن دے، اندر آون دے، کہنا نا اندر تجھے آنے نہیں دیتی۔ کیا بات ہے کہ جتنی دائیں آئیں یہ چھوڑ کے چلی، سمجھ کے چلی گئی کیا ملے گا یتیم ہے؟ کہا اللہ اکبر، لوگوں عورتوں کا آنا علیحدہ، میرا آنا علیحدہ، ان کا تیرے دروازے پہ جھولی پھیلانا علیحدہ، میرا تیرے دروازے پہ جھولی پھیلانا علیحدہ۔ کہ کیا ہوا؟ کہ 3 راتیں مجھے ہو گئے مکے میں آوے، روزانہ لوگوں کے دروازوں پہ پھرتی ہوں، کسی گھر سے مجھے خیرات نہیں ملتی، کسی گھر سے مجھے خیر نہیں ملتی۔ رات کو جب بیت اللہ کے صحن میں سوتی ہوں، دیکھتی ہوں آسمان پہ خام میں 14ویں کا رات چمکتا ہے، 14ویں رات کا چاند میرے اوپر چمکتا ہے، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میں وہ چاند خام میں ٹوٹتا ہے، اس کا ٹکڑا میری جھولی میں آ کے گرتا ہے۔ اللہ غنی اے آمنہ، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، جو اس چاند کے ٹکڑے میں سے خوشبو آتی ہے، آج وہی خوشبو مجھے تیرے دروازے کی چوکٹ سے آ رہی ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، رخ انور سے کپڑا ہٹا دیا گیا، چہرہ مبارک کو دیکھ کے کہنے لگے اے آمنہ اللہ اکبر،
ساری گلاں سمجھ میں آئیاں. عرصہ گزر گیا بچوں کی تربیت کرتے ہوئے, عرصہ گزر گیا بچوں کی ولادت میں, عرصہ گزر گیا بچوں کو سنبھالتے ہوئے, لیکن آج تک میں نے ایسا سرما نہیں دیکھا, آج تک میں نے ایسی آنکھیں نہیں دیکھی. کون لے کے آیا؟ دادا سرما لے کے آیا, تو نے آنکھوں میں ڈالا. بھائی آمنہ زاروں قطع رونے لگی. اللہ اکبر کہنے لگی نہ نہلانا پڑا, نہ دلانا پڑا, نہ آپ سے کوئی گندگی صاف کرنا پڑی, نہ مجھے آپ کو غسل دینا پڑا. اور میں تجھے کیا بتاؤں, کالی کملی والا تو سرما بھی لگا کے آیا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لایا تھے, دادا سر پکڑ کے بیٹھ کے روتا تھا. عبد المطلب مکے کا سردار تھا, عرب کا سردار تھا. ایک دن گھر آیا اور آ کر حضرت فاطمہ سے, نبی کی دادی سے کہنے لگا, اے پجارتا مینوں نہ بجوائی, پہیلیاں مجھے نہ بجوائی, صاف صاف بات بتا, میری آمنہ کو, میری بہو کو, میری نو کو کون عطر دے کے جاتا ہے؟ وہ کہنے لگی کملا نہ ہوئے تھا, بیوہ عورتیں خوشبو لگاتی ہیں, عرب کا دستور تھا بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگایا کرتی تھی. ہویا کی ساں تے لے پانی تے پی, کہہ رہا سرداری دو پہ لگ گئی, عزت لوٹی جا رہی ہے, تو کہندی پانی پی. آج سارے مکے کے لوگوں نے مجھے تانا دیا, آمنہ بیوہ ہے, کپڑوں کی بات نہیں, خوشبو کی بات نہیں. اے عبد المطلب تیرے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا تیرے دروازے پر عطر کی بارش کہاں سے ہوتی ہے, بتاؤ. اماں نو حوصلہ ہویا, کہنے لگی عبد المطلب یہ سوال تو تیرے سے پہلے مکے کی عورتیں میرے پاس آ کے کر کے چلی گئی. 8 دن پہلے یہ سوال ساری مکے کی نمبردارنیوں نے, ساری مکے کی چدرانیوں نے کیا تھا. میں یہ سوال کا جواب لے کر فاطمہ حضرت آمنہ کے پاس گئی. میں نے اتنا کہا آمنہ خوشبو کہاں سے لگاتی ہے؟ تیری نو نے یوں کر کے مجھے دیکھا آنکھیں کھول کے, اس کی آنکھوں سے نور کی لاٹ نکلی, میرے چہرے پہ گری, میں برداشت نہ کر سکی, میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی. عبد المطلب آگے بڑھے, سیدہ آمنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, دھی اور باپ کا رشتہ بڑا اونچا ہوتا ہے, بڑا پاکیزہ ہوتا ہے. بیٹی مجھے بتا, ماں کو نہیں بتایا, ساس کو نہیں بتایا, اپنے ننہال میں نہ بتایا, مجھے بتا یہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اگلا جواب سنو, اور حیران کر دیا, اور حیرانگی والا جواب ملا کہ ابا جی عطر کی بارش کی بات نہ کر, اگلی بات کہوں گی تو مجھے کملی کہے گا, جھلی کہے گا, تو مجھے دیوانی کہے گا. جناب عبد المطلب کہنے لگے آمنہ کیا بات ہے کہ تو کپڑوں سے عطر کی بات کرتا ہے, پیدا کرنے والے کی قسم ہے, میں آمنہ تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے. اٹھی مائی فاطمہ نبی کی دادی جان کہ عبد المطلب انہوں نہ ویک, اے ویک, کل آمنہ یہاں سے گزری تھی, یوں کر کے دیوار کو ہاتھ لگایا تھا, 24 گھنٹے گزر گئے, دیوار کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے. میں آمنہ اور سنا ہندا کی کہاواں کی دساواں کی, صبح صبح پانی لینے کے لیے جاتی ہوں, ابا وہ سامنے جو درخت ہے جس کی ٹہنیاں خشک ہے, پتا جس پہ کوئی نہیں, ابا جی ڈول پانی ڈالے کہ جب میں ٹہنیوں کے پاس سے گزرتی ہوں, درخت کے پاس سے گزر کے واپس آتی ہوں, تو یہ درخت کی جڑیں بولتی ہیں, یہ ٹہنیاں بولتی ہیں, مجھے نہیں پتا اس کے اندر کون بول رہا ہے, مجھے نہیں پتا کون سی آواز آتی ہے, اس میں سے آواز آتی ہے ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی برحمت, اے آمنہ تجھے مبارک ہو, آنے والے وقتوں میں ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے. اچھا پتا ہمیں کوئی نہیں بتاتی, تو کوئی نہیں بتا خوشبو کہاں سے آتی ہے. سیدہ آمنہ نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگی مشک و عنبر کا کمال نہیں ہے ابا جان, اس میں آنے والے مہمان کا کمال ہے. جس کے آنے کی خبریں پہلے مل گئی, اس کے آنے کے بعد آج امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
جس کے اوصاف کو، جس کے جمال کو، جس کے کردار کو اللہ قرآن میں واضح کر کے بیان کرے۔ اور لوگوں لوہا تو سمجھ آیا، جہاز بنا لیا، لکڑی سمجھ آئی، کیا کیا بنا لیا، ریموٹ جمع انسان بنا لیا۔ آئے او لوگوں، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، آج تک کالی کملی والے کو نہ پہچان سکے۔ دروازہ بجا جناب حلیمہ سعدیہ کا، شام ہو گئی، ابھی تازہ تازہ رحمت عالم کو ڈاچی پہ بٹھا کے گودی میں اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے کے آئی تھی، ابھی سستا لے، آرام کر لے۔ دروازہ بجا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ کہ ام خولہ سعدیہ، تیری دائی، تیرے ورگی کم کرنے والی، تیری پیٹی بہن دائی ام خولہ آئی۔ کہ ام خولہ خیر ہے بے، آج تک میری غریبی کی وجہ سے میرا بوا ٹپی کوئی نہیں، میری دہلیز کے کبھی چوکٹ پار نہیں کی، بتا میرے دروازے پہ کیوں آئی؟ کہ ام خولہ سعدیہ کہنے لگی، اے حلیمہ تجھے کیا بتاؤ، کون سا چراغ لے کے آئی ہے، کون سا عطر لے کے آئی ہے جس کی روشنی دیواریں پھاڑ پھاڑ کے ہمارے بیڑے میں آ رہی ہیں؟ میں نے تو ساری زندگی غربت کی وجہ سے کبھی چراغ میں تیل نہ ڈالا، کون سی روشنی کی بات کرتی ہے؟ کہ حلیمہ دکھا بجھانا اور اللہ اکبر چھپانا، اگر تو نہیں تو پورے بنو سعد کا قبیلہ میرے ساتھ آیا ہوا ہے، اسی بوا بھر کے اندر آ جائیں گی، ہمیں بتا کہاں سے ایسا جمال لے کے آئی؟ ام خولہ سعدیہ کے کہنے پر جناب مائی حلیمہ نے دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھولا ام خولہ سعدیہ آگے بڑھی، حضرت حلیمہ نے رخ انور سے کپڑا ہٹایا، مائی ام خولہ سعدیہ نے حضور کے چہرے مبارک کی زیارت کی، بار بوئے تے جا کے کہنے لگی، او لوگو یہ چراغ کا کمال نہیں، محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ کیوں میرے عزیزو نفرتوں کی آگ اتنی بڑھا دی کہ دریاؤں کے پانوں کو کسیلا کر دیا؟ انہی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے مسجد غیر آباد ہو گئی، اور لوگوں گھر کے اندر پڑے رہتے ہیں، خدا کے گھر میں جانے کو دل نہیں کرتا ہے۔ کتنا اللہ نے عظمت والا نبی عطا فرمایا تھا، کتنا شانوں والا نبی عطا فرمایا تھا۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کو دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، وا کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا، تو کہنے لگا طه کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت درش کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرف کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا ہے۔ نہیں یقین آتا لوگو، اللہ کی قسم میں گستاخ نہیں ہوں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا عاشق ہوں۔ اللہ اکبر، زندگی بھر اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آج تک اپنی گاڑی نہ بنائی، آج تک اپنا مکان نہ بنایا، بھائیوں کے مشترکہ مکان میں تھوڑے بہت پیسے جمع ہوتے ہیں، بچوں سمیت مدینے میں حاضری دے